السلام علیکم. ٹوڈے وتھ شاہین سے میں ہوں سید شاہین عبداللہ. اے موجے بلا دے دو چار تھپیڑے ہلکے سے ان کو بھی جو ساحل سے دور بیٹھے طوفہ کا نظارہ کرتے ہیں. کے ڈی اے انکروچمنٹ سیل، کے ڈی اے اینٹی انکروچمنٹ انفورسمنٹ سیل پورا ایک بڑا ادارہ جس میں بے تحاشا حرام خور تنخواہیں لیتے ہیں، کام نہیں کرتے ہیں، صرف تنخواہ لیتے ہیں. اگر یہ کام کر رہے ہوتے تو نیسلے ٹاور کا ایشو نہیں کھڑا ہوتا، یہ اگر کام کرتے ہیں تو تجوری ہائٹس کا ایشو نہیں کھڑا ہوتا، یہ اگر کام کر رہے ہوتے تو چائنا کٹنگ پہ پورا شہر آباد نہیں ہوتا، یہ اگر کام کر رہے ہوتے تو شاید کراچی کا امن خراب نہیں ہوتا. دیکھیں سندھ گورنمنٹ ہائی کورٹ نے سندھ ہائی کورٹ نے ایک فیصلہ صادر کیا کہ نیسلے ٹاور، تجوری ہائٹ یا انلیگل کنسٹرکشن کرنے والے ڈائریکٹر، اسسٹنٹ ڈائریکٹر اور کے ڈی او اور کے بی سی اے کے، ایس بی سی اے کے ذمہ داروں کے خلاف عدالت کارروائی کرے گی، ان کی ایف آئی آر کاٹے گی. ارباب اقتدار میں ایک لرزہ طاری ہو گیا، ہر طرف ایک افراتفری کا عالم ہو گیا، سر جوڑ کے بیٹھ گئے یہ بیوروکریٹس کہ کس طرح سے انہیں بچایا جائے. اور طے یہ پایا کہ ایک آرڈیننس لے آتے ہیں چھوٹا سا کہ ان مکانوں کو جرمانہ کر کے ان کو ریگولرائز کر دیا جائے گا. ارے جاہلو، آئین کا کیوں مذاق اڑاتے ہو؟ آئین کو کیوں پامال کرتے ہو؟ اس آئین پاکستان کی حرمت اور عزت تمہاری ماں اور بیٹی کی حرمت عزت کی طرح ہے، کیوں اسے پامال کر رہے ہو؟ دیکھیں آرڈیننس لایا جاتا ہے، نظریہ ضرورت کے تحت این آر او دیا تھا، نواز شریف کو واپس بلایا تھا، اس کے اثرات کیا ہوئے یہ اہلیان پاکستان کو پتہ ہے. پرویز مشرف نے این آر او پہ بے نظیر کو لا کر کے دوبارہ پولیٹیکل وہ ویکیوم کو فل کیا، اس کے اثرات کیا ہوئے. این آر او دے کر کے جب آپ نیشنل ریکریشن جو ایک آپ آرڈیننس ہے، اس آرڈیننس کے تحت حکومت آئین کو کہیں پہ بھی معطل کر سکتی ہے. جس لمحے حکومت نے آئین کو معطل کیا تو اس لمحے جو ہے نا، اس وقت بیٹھا ہوا چیف جسٹس یا اس وقت بیٹھا ہوا صدر پاکستان بے اثر ہو جاتا ہے. یعنی سانس چل رہی ہے جب تک آئین معطل نہیں ہے، جیسے آئین معطل ہو گیا سانس چلنی بند ہو گئی. تو آپ 3 دفعہ تو پاکستان کے آئین کو مار چکے ہو، اسے معطل کر چکے ہو ماشاء اللہ کی شکل میں. دیکھیں یہ آرڈیننس بظاہر بہت آسان لفظ ہے، آرڈیننس لانا. ٹھیک ہے، اس وقت سندھ میں سندھو دیش کی حکومت ہے، سارے ایم پی ایز ایم این ایز انہی کے ہیں، لیکن وفاق پہ بیٹھی ہوئی آئی ایس آئی، وفاق پہ بیٹھی ہوئی جو نیشنل ریکریشن کی یا نیشنل سالمیت کے جو ادارے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ سندھو دیش کو بننے سے روکنے کے لیے ان کو ہیلو کی آواز درکار ہے. اب وہ کسی بھی صورت سے کسی بھی فورم پہ اس معاملے کو لا کر کے جب تک کراچی اور حیدرآباد میں 2 قومیتی نظریہ نہیں آئے گا، جب تک نئے اور پرانے سندھی کی بات یا سندھی اور اردو اسپیکنگ کی بات نہیں ہوگی، اس وقت تک سندھو دیش میں کوئی ریزسٹنس نہیں آئے گی. اس وقت تک یہ سندھو دیش جی ایم سید نہیں، آصف علی زرداری کا ہے. یہ مفاہمت کا سندھو دیش ہے، ایک گولی چلائے بغیر انہوں نے سندھو دیش بنا لیا. کراچی اور حیدرآباد کا کوئی بھی ڈپٹی کمشنر بیوروکریٹ نان سندھی نہیں ہے. اب تو وہ آرڈیننس بھی لے کر آ گئے کہ جس کے تحت ووٹنگ یعنی کراچی اور حیدرآباد کو تیسرے درجے کے شہری بنا کر کے ان سے ووٹ کا حق بھی چھین لیا جائے گا. آنے والے وقتوں میں ان کی سیاسی حیثیت بالکل ختم کر دی گئی ہے، انہیں وڈیروں کا کمین بنا دیا جائے گا. اور شاید یہی وہ لمحہ فکریہ ہے جو انٹلیکچوئلز کو خودکشیوں پہ مجبور کر رہا ہے کہ کل ہمارے بچوں کے ساتھ کیا ہوگا اگر آج ہم نے ہوش کے ناخن نہیں لیے، اگر آج ہم نے یہ پی ایس پی، متحدہ، ایم کیو ایم لنڈن، یہ تینوں ایک ہو کر کے آج اگر انہوں نے اردو زبان کی بات نہیں کی تو کل ان کے ساتھ کیا ہوگا، اس کا اندازہ انہیں ہو ہی نہیں سکتا ہے. دیکھیں تاریخ بتاتی ہے، تاریخ آپ کو بہت اچھی طرح سے گائیڈ کرتی ہے. تاریخ خود ایک تعلیق ہے،
تاریخ خود ایک استاد ہے, تاریخ خود ایک انسٹرکٹر ہے. آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں, ہر کربلا کے بعد حسینیت کا پرچار ہوا ہے. اس سے پہلے بھی جنا پور کا نعرہ لگانے والوں نے معافیاں مانگی ہیں ٹی وی پہ بیٹھ کر کے. اختر ضامن بریگیڈیئر ریٹائرڈ اختر ضامن نے خود کہا ہے کہ جنا پور کا اختراع ہمارے ذہن کی تھی. کل تک الطاف حسین کو راہ کا ایجنٹ ڈکلیئر کرنے والا آج وہ ریٹائرڈ بریگیڈیئر جو ہے وہ خود اپنے منہ سے بول رہا ہوگا کہ جی یہ ہم نے مصطفیٰ کمال کے کہنے پہ کیا تھا. کل کو خالد مقبول صدیقی خود کہہ رہے ہوں گے کہ الطاف بھائی ہم نے تو اپنی جان بچانے کے لیے یہ معافی نامے دیے تھے. اور یاد رکھیے ہر علاقے میں معافی کے دروازے موجود ہیں, ہر علاقے میں وہ کارکنان موجود ہیں جو الطاف حسین کے جانثار ہیں اور بالکل کونے میں ہو کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, انتظار کر رہے ہیں وقت کا کہ کب پیمرا اور پی ٹی اے سے گورنمنٹ پابندی ہٹاتی ہے. اور سندھ گورنمنٹ نہیں ہٹائے گی, وہ پابندی ہٹائے گی تو فیڈرل گورنمنٹ ہی ہٹائے گی, کیونکہ آرمی کے انٹلیکچوئل کو, تجزیہ نگاروں کو پتہ ہے کہ سندھو دیش کی کیا حقیقت ہے اور سندھو دیش بننے میں کون کون سے لوگ معاون اور مددگار ہیں. تو گورنمنٹ کی ریٹ اور گورنمنٹ کی پالیسیاں ہی لوگوں کو منافرت کی طرف یا مخالفت کی طرف لے جاتی ہیں. مثلا کسی کو کیا سروکار ہے کہ وہ پاکستان کے خلاف جائے, لیکن جب اس کے بچوں کو اس کے سامنے بھوک سے مار دیا جاتا ہے, جب اس کے گھروں پہ آگ لگا دی جاتی ہے, جب اس کی مال متاع کو ٹیکس کے نام پہ لوٹ لیا جاتا ہے, تو وہ غریب کیا کرے گا؟ وہ غریب ڈیفینیٹلی باغیانہ ذہنیت کے ساتھ باغیوں والی حرکت کرے گا. اگر آپ بلی کو بھی بند کر کے کمرے میں ماریں تو وہ بھی حملہ کر دیتی ہے. اور کسی پیڑ میں, کسی پودے میں اس کو اتنا ہی دباؤ ڈالیں جتنی اس میں لچک ہو, لچک سے زیادہ دباؤ ڈالیں گے وہ ٹوٹ جائے گا. تو یہ قوم ٹوٹ چکی ہے, اس پہ اتنا ظلم ہوا ہے. اب اگر یہ اٹھے گی تو بہت بھیانک صورتحال ہو جائے گی. ٹوڈے وتھ شاہین سے سید شاہین عبداللہ کو اجازت دیجیے. بہت شکریہ.